بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی عطا فرمائے، آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ حقیقی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ 27ویں پارے میں سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ناظرین، انسانیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے نبی کو یہی حکم ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو اور اپنے قبائل والوں کو میری بندگی کی اور اطاعت کی تم ان کو حکم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور صفات کو یکتا ماننا، کہ جیسے اللہ کا ذات میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا کے انسان صرف اسی کے محتاج ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس حکم کا اشارہ فرمایا ہے اور جس حکم کی طرف توجہ فرمائی ہے، میں وہ آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا جہان کے مسلمانوں، انسانوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اٹل کر دیا ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کیا جائے۔ سامعین محترم، الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ حج کا موسم ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے دل کے اندر یہ آرزو اور حسرت ہے کہ یا اللہ، کاش کہ میں بھی حج کر سکوں۔ یا اللہ، زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنا گھر دکھا دے، ایک دفعہ اپنے حبیب کا در دکھا دے۔ یہ تقریباً ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ موجودہ حالات کے مطابق آپ حضرات جانتے ہیں کتنے محدود مقدار میں لوگ حرمین شریفین میں پہنچ رہے ہیں۔ حرم کعبہ کے اندر کتنے محدود لوگ ہیں جو اس سال پہنچیں گے، اس کے بعد طواف کریں گے، حج کا عمل ادا کریں گے، سعی کریں گے اور صفا مروہ کے درمیان میں چکر لگائیں گے۔ دوستو، آج اس کٹھن مرحلے اور دور کے اندر اگر کوئی انسان حج پہ جاتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرعہ اندازی کا انتظار کرتے ہیں، یہ دل میں خواہش تو ہے، مال اور اسباب ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جن کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ کاش میں بھی حج کر سکوں اور کاش کہ مجھے بھی حج کا ثواب ملے، میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کروں۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ شفیق ہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو اتنی بڑی خوشخبری دی کہ ہر مسلمان بآسانی حج کر سکتا ہے اور ایک دن میں وہ کئی حج کر سکتا ہے، اور حج بھی وہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مقبول حج یعنی کہ اگر انسان یہاں سے جائے اور حالات کے مطابق حالات کا مقابلہ کرے، پیسوں کو خرچ کرے، گرمی کو اور موسم کو برداشت کرے، سفر کی تھکاوٹ کو برداشت کرے، اس تمام چیزوں کے باوجود بھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جو انسان، جو مسلمان صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ زیارت کرتا ہے مسکرا کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی، آپ نے ارشاد فرمایا اس کو 100 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دینے کے پیمانے ہیں کہ ہر انسان کی استعداد میں اللہ نے رکھ دیا، وہ گھر بیٹھے حج کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو وہ ضرور وہاں پہ پہنچے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، مال کی تنگی ہے یا صحت ساتھ نہیں دے رہی یا حالات خراب ہیں، تو الحمدللہ صبح اٹھے اپنے ماں کی یا باپ کے چہرے کی زیارت کر لے، اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کتنی بڑی ہستی ہیں، ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں فرض نماز کی ابتدا کر چکا ہوتا، نماز شروع ہو چکی ہوتی، میرے حجرے کا دروازہ کھلتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، محمد، میں اپنی نماز کو توڑ کے اپنی ماں کے بول پہ لبیک کہتا۔ دوستو کتنی زبردست یہ حدیث ہے۔ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا۔ آج میں اور آپ اپنا حال دیکھیں کہ ہم سے کتنی مائیں دکھی ہیں۔ پورے معاشرے کے اندر کتنی ایسی مائیں ہیں جو روزانہ رات کو رو کے سوتی ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے رو رو کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں اپنی اولاد کے غموں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں اور بدتمیزیوں کی وجہ سے۔ ماں آج کتنی چھلنی ہے اور باپ کتنا بیچارہ دکھی اور چھلنی ہے، اور کتنی قسمہ پرسی کی زندگی یہ دونوں جوڑے گزار رہے ہیں۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے ماں کے پاؤں پہ بوسہ دیتا ہے وہ یہ تصور کر لے کہ گویا وہ جنت کی چوکھٹ پہ بوسہ دے رہا ہے۔ تو دوستو ہمیں سب کو چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کا خوب احترام کریں، ان کی قدر کریں، اور گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے حج کا ثواب لیتے رہیں۔ بار بار مسکرا کے ان کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ کوشش کریں ہماری طرف سے کبھی بھی ان کو کوئی پریشانی اور مسئلہ نہ ہو، اور وہ بیچارے پریشان حال کہ جن کے والدین دونوں یا ایک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی قبر پہ حاضری دیتے رہیں اور مستقل ان کے لیے ایصال ثواب بھیجتے رہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اگر وہ ان کی زندگی کے اندر ان کا دل راضی اور خوش نہیں کر سکے تو اب اس عمل کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرما بردار اولاد میں اٹھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو آگے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔